اس کے بعد ایک اہم تقریر بعنوان خذی الکتاب بالقوہ جسے مولانا محترم رضی الاسلام ندوی صاحب پیش کریں گے۔ معذرت کہ پہلے محترم کا تعارف رہ گیا تھا۔ محترم مرکزی سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند ہے اور محترم معروف عالم دین و فقیہ ہے، اور حال ہی میں تصنیفی اکیڈمی کی صدارت کی ذمہ داری محترم کی ذمہ آئی ہے۔ میں محترم سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خذی الکتاب بقوہ اس عنوان کے تحت ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ تعارف نہ کرایا جاتا تو اچھا تھا، لیکن غلط تعارف کرا دیا جائے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں تصنیفی اکیڈمی کا صدر نہیں بنا ہوں۔ تصنیفی اکیڈمی جماعت کی ایک اکیڈمی ہے۔ میں کبھی اس کا صدر تھا، میں کبھی اس کا سیکریٹری تھا۔ آج کل ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب اس کے سیکریٹری ہیں۔ میں ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی کا میں صدر بنایا گیا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے اور نماز قائم کریں گے، ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ عربی زبان میں مسک یمسک و تمسیک کسی چیز کو بہت مضبوطی سے تھامنے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات دوسرے الفاظ سے بھی کہی گئی ہے۔ اس میں ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف و تفرقہ میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد اسلام ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس قول کی تائید بعض احادیث سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، القرآن المجید حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض۔ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ تو اس دوسری آیت میں اس کے لیے اعتصام کا لفظ ہے، اعتصام بحبل اللہ۔ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اعتصام عربی معنی لفظ معنی کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا اور سینے سے اس کو چمٹا کے رکھنا کہ وہ کسی بھی طرح وہ چھوٹنے نہ پائے۔ کہ فرمایا تھا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ محترم عزیزو، چاہے خذ الکتاب بقوہ کی تعبیر استعمال کی جائے، چاہے اعتصام بحبل اللہ کی تعبیر استعمال کی جائے، اور چاہے تمسیک بالکتاب کے الفاظ استعمال کیے جائیں، تینوں کا مدعا ایک ہے، تینوں کا مقصد ایک ہے، تینوں کا حکم ایک ہے۔ اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ تم کو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یہی بات ایک حدیث میں کہی گئی ہے، خطبہ حجۃ الوداع۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ جو حج کیا تھا، وہ اسلامی تاریخ میں اور سیرت میں حجۃ الوداع کے نام سے
جانا جاتا ہے۔ اس حج میں آپ نے حج کے ایام میں مختلف مواقع پر جو خطبے دیے تھے، جو تقریریں کی تھی، وہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ ہمارے درمیان خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جو تحریر سامنے آتی ہے وہ 2-3 صفحات کی وہ تحریر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ آج تقریر کرتے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی موقع پر کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کے جو لمبی تقریر کی تھی وہ خطبہ حجۃ الوداع کہلاتی ہے، بلکہ یہ پورے خطبہ حج کے جو 5 ایام ہوتے ہیں ان ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف دین کی بنیادی باتوں کی ہدایت کی تھی۔ آپ نے عقائد کی تعلیم دی تھی، آپ نے عبادات کے طریقے بتائے تھے، آپ نے معاشرت کے بارے میں احکام دیے تھے، آپ نے عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کیا تھا، آپ نے معاشی زندگی کے بارے میں احکام دیے تھے، آپ نے سود کو حرام قرار دیا تھا، آپ نے کمزور طبقات کے لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح انسانی سماجی زندگی کے لیے آپ نے جو مختلف تعلیمات مختلف اوقات میں حج کے دنوں میں کی تھی، سب پر خطبہ حجۃ الوداع کا اطلاق ہوتا ہے اور ان کے مجموعے کو ہم خطبے کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات قرآن مجید کے سلسلے میں بھی یہ فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرن، حدیث کے الفاظ غور سے سنیے گا، ترکت فیکم امرن لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ۔ لوگوں، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں صرف کتاب اللہ کا تذکرہ ہے۔ یہ حدیث بعض دوسری روایتوں میں آئی ہے، موطا امام مالک میں ہے، اس میں آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو تم مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے رسول کی سنت۔ ایک ہی روایت، یہ 2 الگ الگ الفاظ میں آئی ہے، دونوں صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کتاب اللہ الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمام احادیث کا جو سرمایہ ہے وہ اصلاً کتاب اللہ کی تعبیر و تشریح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کے ساتھ بھیجا گیا تھا اور آپ کو اس کی تبیین و تشریح و توضیح کرنے کی بھی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی۔ تو تو یہ دونوں کتاب اور سنت دونوں دین کے بنیادی مصادر ہیں، لیکن اگر کسی حدیث میں صرف کتاب اللہ کا تذکرہ آئے تو اس سے حدیث کا سنت کا انکار لازم نہیں آتا ہے۔ محترم بھائیوں، میری گفتگو کا موضوع ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے۔ آپ حضرات کے علم میں یہ ہوگا کہ جماعت اسلامی ان دنوں رجوع الی القرآن کے نام سے مہم منا رہی ہے۔ آج اس کا 8واں دن ہے۔ پورے ملک میں امت مسلمہ کے ہر طبقے کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے، قرآن سے اس کا جو تعلق ہے وہ رسمی انداز کا ہے، وہ ظاہری انداز کا ہے، وہ مطلوب نہیں ہے۔ مسلمانوں کو قرآن سے وہ تعلق قائم کرنا چاہیے، ویسا تعلق قائم کرنا چاہیے جو حقیقت میں مطلوب ہے۔ اس مہم کے تعلق سے مجھ کو بھی ادھر گزشتہ 5-6 دنوں سے مختلف خطابات کرنے کا موقع ملا ہے، تو اس میں جماعت کی اس مہم کا فوکس عوام رہے ہیں،
اس لیے ان کو بہت عام انداز کی سیدھے سادے انداز میں قرآن سے جڑنے کی تلقین کی جاتی رہی ہے۔ تو میرے لیے ایک آسان تو پہلو یہ ہے کہ وہ گفتگو جو میں کرتا رہا ہوں میری زبان پر وہ چڑھ گئی ہے، وہی میں اس کا عین امکان ہے کہ کچھ باتیں اسی طرح کی آپ کے سامنے بھی آ جائیں، لیکن خاص طور سے میں اس وقت کوشش کروں گا کہ قرآن کے سے حقیقی تعلق جوڑنے کے تعلق سے جو باتیں عوام کو ابھارنے کے لیے کہی گئی ہیں ان میں سے کچھ باتوں کی تکرار کے ساتھ میں آپ حضرات کے لیے جو خاص باتیں ہیں جن کا آپ حضرات کو ملحوظ رکھنا چاہیے ان کا بھی میں تذکرہ کروں گا۔ میں ان نکات کا تذکرہ کروں گا جن پر عمل کرنے ہی سے قرآن سے تعلق مضبوط ہو سکتا ہے۔ محترم بھائیو عزیزو، قرآن سے تعلق کے مسلمانوں کے کیا مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں؟ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں قرآن سے کیسا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے جو طبقات بھی ہوں وہ قرآن سے کس طرح کی اپنی وابستگی ظاہر کرتے ہیں؟ چند نمایاں ترین مظاہر کا میں آپ کے سامنے میں تذکرہ کروں تو وہ یہ ہوں گے کہ وہ قرآن سے انتہائی گہرے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اس پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی طرف سے قرآن کی توہین کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی بد باطن اور خبیث النفس شخص قرآن کی تعلیمات کے بارے میں غلط باتیں وہ کہہ دیتا ہے، دہشت گردی، منافرت، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو قتل اور ایسے الزامات جب وہ عائد کرتا ہے، ایسی بات قرآن کے بارے میں کہہ دیتا ہے جو سراسر غلط ہوتی ہے بلکہ وہ توہین آمیز ہوتی ہے، ذلت آمیز ہوتی ہے، تو ایسے اس صورتحال میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اشتعال کا شکار ہو جاتے ہیں، غیظ و غضب سے وہ بھر جاتے ہیں۔ ایسے دریدہ دہن شخص کے خلاف ان کا احتجاج بہت بڑی شکل اختیار کر لیتا ہے، جوش و جذبے سے وہ بکھر جاتے ہیں، اور جب تک ایسے شخص کو وہ سزا دلانے میں کامیاب نہ ہو پائے وہ صبر سے چین سے نہیں بیٹھتے۔ قرآن سے مسلمانوں کی وابستگی کا اظہار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے تعزیت کے طور سے وہ قرآن خوانی کروانا ضروری سمجھتے ہیں، چاہے جس شخص کے قرآن خوانی ہو رہی ہو، چاہے زندگی میں اس کو کبھی قرآن کو ہاتھ میں لینے، قرآن کو چھونے پڑھنے کی نوبت نہ آئی ہو، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے حق میں ہم نے قرآن خوانی کر لی، دو چار قرآن لوگ اکٹھا ہو گئے، دو چار قرآن پڑھ کے اس کے نام سے بخش دیے گئے تو گیا کہ اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ تو مرنے کے بعد کا معاملہ ہوتا ہے، مرنے سے پہلے وہ اس کے سرانے بیٹھ کر قرآن کو پڑھنا بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن سے وابستگی کے مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کوئی شخص اپنا ایک خوبصورت سا مکان، بنگلہ، کوٹھی بناتا ہے تو اس میں بھی وہ قرآن خوانی کروانا ضروری سمجھتا ہے تاکہ گھر میں قرآن کے پڑھنے کی برکت آ جائے اور وہ اطمینان و سکون کی زندگی گزار سکے۔ کوئی شخص جب اپنی کوئی تجارت کا آغاز کرتا ہے، کوئی دکان کھولتا ہے تو اس میں بھی وہ قرآن خوانی کروانا چاہتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے اس کی تجارت کو فروغ ہوگا، اس کی دکان خوب چلے گی اور اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح مسلمانوں کی قرآن سے وابستگی کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپس میں کچھ اختلافات پیدا ہو جائیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اگر کوئی شخص قرآن پر قسم کھا لے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے تو جھوٹ نہیں بولا ہوگا، قرآن پر ایمان ہے، اس لیے قرآن پر قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح بات اس نے کہی ہوگی،
تو گویا کہ تکرار و تنازع اختلاف کو دور کرنے کے لیے قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے۔ محترم بھائیوں، یہ تمام جو کام کیے جاتے ہیں، کیا یہ مسلمانوں کا قرآن سے وابستگی کا حقیقی اظہار ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب سپرفیشل باتیں ہیں، یہ صرف انتہائی سطحی چیزیں ہیں۔ اس سے ظاہری آنکھوں سے چاہے قرآن سے وابستگی کا اظہار ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، یہ قرآن سے حقیقی تعلقات کے مظاہر نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا اعمال انجام دے جس کے نتیجے میں قرآن سے اس کی گہری وابستگی کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو حکم اعتصام بالقرآن یا تمسیک بالقرآن یا قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا جو حکم دیا گیا ہے، کیا کام کیے جائیں کہ اس سے اس کا عملی مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے، تو گویا کہ قرآن سے اولین تعلق کا اظہار اس پر ایمان سے ہوتا ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت کا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے کا۔ اس کو ایمان کے مظاہر میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ ہم نے جن لوگوں کو کتاب سے نوازا ہے، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہ ان کے ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے کہ ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا قرآن پر ایمان ہوتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کسی طرح کا کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ محترم بھائیوں، عزیزوں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ایک اہم پہلو جس کی طرف ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے کہ قرآن کی صرف تلاوت ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ صحت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت میں تجوید کے اصولوں کی رعایت ضروری ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں تیزی سے پڑھ جانا ہے، کہاں پہ رکنے کی بھی اجازت ہے، نہ رکنے کی بھی اجازت ہے۔ اس طرح جو تلاوت قرآن کے آداب ہیں، اگر ان کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو گویا کہ تلاوت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، لوگوں اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو غنا کے ساتھ، موسیقیت کے ساتھ، اچھی طرح تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت نہ کرے۔ گویا کہ قرآن کو بس یوں ہی کسی بھی طرح قرآن کے الفاظ کو زبان سے گزار دینے کا نام تلاوت نہیں ہے، بلکہ اس کے آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حیثیت سے بہت مشہور تھے کہ ان کی آواز میں ایک سوز و گداز و موسیقیت پائی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ ابو موسیٰ کو تو داؤد کے آواز میں جس طرح کا سوز پایا جاتا تھا، جس طرح وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، اسی طرح کا سوز و گداز ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز میں بھی پایا جاتا تھا۔ اسی طرح دوسرے جو صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب، حضرت معاذ ابن جبل، یہ لوگ قرأت قرآن، تلاوت قرآن کے معاملے میں بھی ان کا شہرت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا
کہ اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو وہ ان صحابہ سے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ محترم عزیزو، میں بلا تکلف آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عیسائیوں کے مختلف پروگراموں میں مجھ کو شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بعض طلباء کی قرأت کو سن کر اپنے آپ کو شرمندگی سے محسوس ہوتی ہے کہ ہم اتنی اچھی قرأت قرآن کی نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں بعض طلباء کو میں نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ اسی طرح ایسی بھی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ اگر کچھ نوجوان قرآن پڑھتے ہیں تو وہ صحت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت میں وہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آپ چاہے جتنے خوبصورت آپ کوئی بھی تقریر کر لیں، آپ کا خطاب چاہے جتنا عمدہ ہو، لیکن آپ نے شروع میں یا درمیان میں آخر میں اگر آپ نے قرآن کی کوئی آیت بھی پڑھی اور وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھی تو آپ کی خطابت کا سارا اثر زائل ہو جائے گا، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو شخص صحیح طریقے سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو قرآن کی تشریح کرنے کا، اس کی باتیں عام کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرے اور اس کو صحت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ محترم عزیزو، ہمارے لیے آج کی دنیا میں 21ویں صدی میں کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ مختلف وسائل فراہم ہیں، آڈیو کیسٹس ہیں، ویڈیوز ہیں، مشہور قراء کی جو قرأتیں ہمارے موبائل میں محفوظ ہیں، ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اگر سننے کا بھی اہتمام کریں تو اس طرح ہماری تلاوت کی تصحیح ہو جائے گی۔ قرآن کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو دوسرے سے سننے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کسی شخص سے بھی سننے کا، اور جو آج کل یہ جو آلات ہیں ان کے ذریعے بھی تلاوت کو سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ آپ نے ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابن مسعود مجھ کو قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ہی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ ہی کو میں سناؤں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، میں دوسرے سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی آیت ابتدا سے پڑھنی شروع کی۔ جب وہ آیت نمبر 40-41 پر پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرأت، حسن قرأت سن کر اور جو معانی و مضامین اس میں تھے، آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ محترم عزیزو، تلاوت اور صحیح تلاوت کے بعد دوسرا تقاضا جو انتہائی اہم ہے وہ تقاضا ہے فہم قرآن کا۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ لازم ہے۔ جو لوگ بغیر سمجھے بوجھے قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال مدت سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو کبھی ان کا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا کہ قرآن کوئی سمجھ کر بھی پڑھنے کی چیز ہے۔ حقیقت میں وہ قرآن سے تعلق کا حق نہیں ادا کرتے ہیں۔ قرآن کو جو مضبوطی سے تھامنے کی بات کہی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مصحف ہم ہاتھ لے کے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ مصحف کو پکڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں، جو تعلیمات دی گئی ہیں، جن چیزوں کو کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ان باتوں کو پکڑنے، ان پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو بے سمجھے بوجھے پڑھا، 1 بار ختم کر لیا، 2 بار ختم کر لیا، 10 بار ختم کر لیا، اگر ہم کو قرآن کی ایک آیت کا مطلب نہیں معلوم ہو سکا، قرآن کا ایک حکم ہم نہیں جان سکے، قرآن نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کی ایک تعلیم کا بھی ہم کو علم نہیں ہو سکا، تو ہمارا ایسا قرآن کا بار بار پڑھنا بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے محنت کی ہے، جو ہم نے مشقت اٹھائی ہے قرآن کو پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے، لیکن جب یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہی نہیں ہے، تو جب ہم نے نزول قرآن کا مقصد ہی نہیں پورا کیا تو ہم کس اجر کے مستحق ٹھہریں گے؟ محترم بھائیو، قرآن میں سمجھ کر پڑھنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔
مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، سخت الفاظ میں سرزنش کی گئی ہے۔ جو لوگ قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھتے ہیں، انتہائی سخت الفاظ میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم یہ کیسا بیوقوفی کا کام تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ محمد میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آخر یہ لوگ قرآن کو غور فکر سے کیوں نہیں پڑھتے ہیں، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں کہ قرآن میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ آپ اندازہ کریں قرآن کے ان الفاظ میں کتنی سخت تنبیہ پائی جاتی ہے، کتنی اس میں ڈانٹ ڈپٹ پائی جاتی ہے، اور ایک غلط رویہ اختیار کرنے پر ان کتنی سخت الفاظ میں سرزنش کی گئی ہے۔ قرآن کو ذکرہ کہا گیا ہے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن اہل ایمان کے لیے یاد دہانی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، قرآن میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل جو رکھتے ہیں، سوچ سمجھ کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس قرآن میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، قرآن میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اہل دانش ہیں۔ یہ مختلف تعبیرات ہیں قرآن کی، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے سمجھ کر پڑھنے پر زور دیا ہے۔ محترم بھائیوں، عام مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت تو وہ ہے جو قرآن کو پڑھنا ہی نہیں جانتی ہے، لیکن جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ لوگ بھی بغیر سمجھے بوجھے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پڑھ لیں گے، جتنے زیادہ سے زیادہ ہم قرآن ختم کر لیں گے، اتنا ہی ہم اجر کے مستحق ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ جب تک تلاوت قرآن کو فہم قرآن کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا، اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محترم عزیزو، ہم لوگ بھی قرآن سے تعلق کے دعوے دار ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم فہم قرآن سے بھی اپنا رشتہ جوڑیں۔ جو کچھ ہم تلاوت کریں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن زیادہ پڑھ لینا اور بغیر سمجھے پڑھنا، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ عمل ہے کہ قرآن کی تلاوت کم کی جائے، اور جتنی کی جائے اس کو سمجھ کر کرنے کی کوشش کی جائے۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو فہم کتاب کا ایک وافر حصہ ملا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ کے رسول نے ان کو حبر الامہ کا لقب دیا تھا۔ حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کا زیادہ حصہ میں پڑھ لوں اس بغیر سمجھے بوجھے، اس کے مقابلے میں میں بہتر سمجھتا ہوں کہ قرآن کا کم حصہ میں پڑھوں، لیکن جتنا پڑھوں اس کو سمجھ کر پڑھوں۔ محترم عزیزو، اگلا نکتہ یہ ہے کہ قرآن عمل کی کتاب ہے، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف قرآن کی تعلیمات کو جاننا کافی نہیں ہے، جب تک ان تعلیمات پر ہم عمل کے لیے آمادہ نہ ہوں۔ محض علم حاصل ہونا کافی نہیں ہے۔ علم تو ابلیس کو بھی تھا، علم تو ان لوگوں کو بھی رہتا ہے قرآن کا جو اس پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ قرآنیات پر کام کرنے والے دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہندو مت کے پرستاروں نے بھی قرآن پر کام کیا ہے، عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے قرآن کے مختلف پہلوؤں پر کام کیا ہے، یہودیوں کی خاصی بڑی تعداد ہے جنہوں نے قرآن پر کام کیا ہے۔ یہ جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ قرآنیات پر ان کا کام غیر معمولی ہے۔
بلکہ بعض پہلوؤں سے انہوں نے قرآن پر اتنا کام کیا ہے، ایسا کام کیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی وہ کام کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کا علم کس فائدے کا؟ ان کا علم ان کے ایمان سے محروم ہے، ان کا علم اس کی وجہ سے وہ ان پر عمل کرنے سے بھی کورے ہوتے ہیں، ان پر جب ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو قرآن کا مطالعہ اس لیے کیا ہے کہ اس میں وہ خامیاں نکالیں۔ تو اگر کوئی شخص صرف قرآن کو پڑھے، صرف اس کے احکام جان لے، لیکن احکام جاننے کے بعد عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو، تو ایسا بھی قرآن کو جاننا سمجھنا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو لوگ قرآن کو قول کو سنتے ہیں اور اس کی اچھی باتوں کو، اور قرآن کی تو تمام باتیں اچھی ہیں، اس پر وہ عمل کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھی راہ سے نوازا ہے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں عقل مند ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات، جو باتیں معلوم ہوں، ان پر ہم فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ محترم بھائیوں، میں ایک مثال، مولانا مودودی نے بہت خوبصورت ایک مثال بیان کی ہے، جو خطبات جو عام لوگوں کے درمیان ہی ان کے جمعہ کے خطبے تھے، انہوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے اور نہ کرنے کا فرق بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے واضح کیا ہے۔ انہوں نے مخاطب کر کے لوگوں کو یہ فرمایا تھا کہ بتاؤ، اگر تم کسی کو اپنا کوئی ملازم کوئی رکھو کسی کام کے لیے، اس ملازم کو تم کسی چیز کا حکم دو اور وہ تمہارے حکم پر عمل کرنے کے بجائے تمہارے حکم کے الفاظ کو تمہارے سرانے کھڑے ہو کے دہراتا رہے، تو کیا تم اس کو اپنا فرمانبردار خادم سمجھو گے؟ تم اپنے خادم کو حکم دو کہ ذرا پانی پلا دو، وہ خادم پانی پلانے کے بجائے تمہارے سرانے کھڑے ہو کر پانی پلا دو، پانی پلا دو، پانی پلا دو کی گردان کرتا رہے، کیا اس نے تمہاری ملازمت کا حق ادا کیا ہے؟ تم اپنے کسی خادم کو بازار سے سودا لانے کے لیے بھیجو، اس کو سامان کی ایک لسٹ دے دو کہ فلاں چیزیں جا کے بازار سے لے کے آؤ، وہ بازار جانے کے بجائے تمہارے سرانے کھڑا رہے اور اس سامان کے سودے کی لسٹ کو بار بار وہ دہراتا رہے، 100 بار وہ دہرائے تمہارے سرانے کھڑے ہو کے، کیا اس کو تم اپنا فرمانبردار خادم سمجھو گے؟ اس کو تو تم پہلی فرصت میں نوکری سے ہٹا دو گے۔ پھر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اس میں احکام دیے، اپنے بندوں سے کہا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تم کو ان کاموں سے رکنا ہے، تم کو ان کاموں سے رکنا ہے، تم کو ان کاموں سے رکنا ہے۔ ہم نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کہ ہم کو کیا احکام دیے گئے ہیں، ہم نہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو کن چیزوں سے روکا گیا ہے، اور اگر ہم جان بھی لیں تو انہی باتوں کو دہراتے رہیں، ان پر عمل نہ کریں، اپنی زندگیوں میں ان کو نافذ نہ کریں، تو کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے کہلائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو گویا کہ ایمان، تلاوت، فہم کے بعد چوتھا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات کو نافذ کرنے، انہیں جاری ساری کرنے کی کوشش کریں۔ آخری قرآن کا تقاضا جو قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی دعوت دیں، جو باتیں ہمیں معلوم ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم حق سمجھتے ہیں قرآن کو، اگر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی ہر بات حق ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں انسانوں کے مسائل کا حل بیان کیا گیا ہے، تو ہم اس کو چھپا کے کیوں رکھیں؟ قرآن ایک دولت ہے، ایک خزانہ ہے، ہم اس پر سانپ بن کر کیوں بیٹھے رہیں اور اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش نہ کریں؟ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرے، برملا اس کا اعلان کرے، لوگوں سے کہے کہ لوگوں، تمہارے مسائل کا حل قرآن میں بیان کیا گیا ہے، تم کیسے نادان ہو، اپنے مسائل کا شکار ہو، تم پریشان ہو، لیکن جو حل بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو۔ محترم بھائیوں، آخر میں ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور سے ہم کو یہ سکھایا گیا ہے
ہم کو یہ بتایا گیا ہے اور شعوری غیر شعوری طور سے ہم نے مان لیا ہے کہ قرآن تو ایک مشکل کتاب ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے قرآن سمجھنا۔ جو علماء ہیں وہ ہم کو جو بتا دیں اس پر اکتفا کرنا کافی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ صدیوں تک، سالوں تک مسلمان عوام کو اس غلطی میں مبتلا رکھا گیا ہے۔ ضروری ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس غلطی کو ختم ہو جانا چاہیے، اور خاص طور سے میں آپ حضرات کو یہ مخاطب کر کے میں کہتا ہوں، آپ میں سے کسی نوجوان کو یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ قرآن اتنی مشکل، کہ قرآن کی کتاب اتنی مشکل ہے جس کو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ ایک لے مین قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ اہل علم ہیں، آپ کو تو ماشاءاللہ علم کا حظ وافر عطا ہوا ہے، آپ کو دینی علم سے بھی آپ بہراور ہیں اور اصلی علم سے بھی آپ بہراور ہیں۔ آپ کے لیے کسی طرح کا کوئی عذر نہیں ہے، کسی نوجوان کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ یہ لفظ اپنے منہ سے نکال لے کہ قرآن کو میں سمجھ نہیں سکتا ہوں۔ آپ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کیجئے، قرآنی عربی پر مختلف کتابیں موجود ہیں، مختلف کیسٹس موجود ہیں، مختلف آن لائن کلاسز موجود ہیں۔ آپ قرآنی عربی سیکھنے کی کوشش کیجئے، اور اگر آپ عربی نہ سیکھ سکتے ہیں تو بھی قرآن کے ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں۔ جو زبان بھی آپ کو آتی ہے، جو بھی قرآن کا آپ ترجمہ آسانی سے آپ کو دستیاب ہو، میسر ہو، آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اور جہاں جہاں آپ کچھ اشکال سمجھتے ہیں وہاں پر آپ تفسیروں سے مدد لیجئے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی ہر آیت کو آپ تفسیر کے آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، بلکہ علماء نے قرآن کے فہم کا ایک اچھا طریقہ یہ بتایا ہے کہ آدمی قرآن کا صرف ترجمہ پڑھے، کسی بھی مترجم کا وہ ترجمہ صرف وہ پڑھے، 80% قرآن کی تعلیمات سے وہ واقف ہو جائے گا۔ جہاں کہیں اس کو کچھ سمجھنے میں اشکال پیدا ہوتا ہو وہاں وہ کسی بھی تفسیر سے رجوع کرے، اس کے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ تو محترم بھائیوں، میں اپنی گفتگو کا خلاصہ آخر میں یہ بیان کر دوں، قرآن سے مضبوطی سے قرآن کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مضبوطی سے پکڑنے میں یہ چیزیں شامل ہیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، صحیح طریقے سے تلاوت کی جائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے، اس پر خود عمل کیا جائے، اور اس کی تعلیمات کو سماج میں عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔